آیت کے ذیل میں انہوں نے وہی بات بتائی ہے جو ابھی آپ نے مجموع البیان سے سنی ہے۔ میں ساری عبارت اس لیے نہیں پڑھتا کہ ٹائم کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہی عبارت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تاکہ بعد میں آپ اس کو آرام سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں گے۔ لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک جملہ جو آیا جس کو اٹھایا کہ حضور نے ماریہ کے لیے کہا یا حفصہ کے لیے کہا کہ انا افضى الیک سرا ان انت اخبرت به فعلیک لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ میں ایک ایسی خبر راز کی بات بتانے جاتا ہوں، تمہیں خبر دیتا ہوں، اخبرت، اگر تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو گی، دوسروں کو اس کی خبر دے دو گی تو اللہ کی تم پر لعنت ہوگی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی۔ فقالت نعم، جی ہاں بالکل میں اس کو راز میں رکھوں گی۔ ما ہوا، وہ کیا خبر ہے، وہ کون سی ایسی راز کی بات ہے؟ تو فقال، تو حضور نے فرمایا ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی ثم بعدہ ابوک، کہ میرے بعد بے شک ابو بکر خلافت پر آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے ابو آ جائیں گے۔ قالت من انبأک ھذا، یہ جو قرآن مجید میں آیا یہی سورۃ تحریم کی تیسری آیت میں، کہ جب حضور کو پتہ چلا کہ انہوں نے خبر اللہ کی طرف سے آ گئی کہ انہوں نے اپنا راز جو ہے فاش کر دیا ہے، تو حضور نے پوچھا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو تعجب سے حضرت حفصہ نے کہا قالت من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز فاش کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس علیم و خبیر پروردگار نے اس کی خبر دی ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے نہیں سکتی ہو۔ اب اسی کے ذیل میں، یہ بہت لمبی تفسیر کی حدیث ہے، اسی کے ذیل میں وہی عبارت کہ جو آپ نے اس سے پہلے تفسیر مجموع البیان میں سنی، اس کو یہاں بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں پوری عبارت کو آہستہ آہستہ گھما رہا ہوں، خود اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ حفصہ نے ماریہ بنت قبطیہ کو خبر دے دی، وہ راز جو راز رسول اللہ نے حضرت حفصہ کے لیے کہا تھا، کیا انہو یملکو من بعدہ ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد ملوکیت پر آ جائیں گے، یعنی مالک بن جائیں گے، میری جگہ پر آ جائیں گے ابو بکر اور پھر اس کے بعد عمر۔ فعرفها بعد ما افشت من الخبر واعرض عن بعض، یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ان ابا بکر و عمر یملکان بعدی، کہ میرے بعد وہ مالک بن جائیں گے۔ اب یہ بتائیے، قال وقریب من ذلك ما رواه العیاشی عن ابی جعفر، بالکل اسی طرح کی عبارت عیاشی نے بھی روایت کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اب آئیے دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر امام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد وہ مالک بن جائیں گے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب میری طرف آپ دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ میرے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مالک بن جائیں گے اور وہ تخت پر آ جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ کس نے اس کا انکار کیا ہے؟ حضور سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، اور گواہی حضرت رسالت مآب کی سچائی کی تاریخ نے دی، اور دیکھا ہم نے کہ واقعاً ایسا ہوا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت تک کے حالات اور حوادث سے واقف ہیں، ہم تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے علم کو بھی رسول اللہ سے علم پانے کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کل کے مالک تھے، جو علم لدنی کے مالک تھے، اور اسی علم کو اللہ نے حضور کو جو دیا تھا وہی مولا کائنات کو دیا تھا۔ تو یہ ایک خبر تھی جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو راز کے طور پر دی تھی۔ تو کیا خبر دینے سے جس بات کی خبر دی جا رہی ہے اس کے قانونی ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں خبر دوں کہ میرے پیچھے میرا دشمن آئے گا اور ایسا ہو بھی جائے
تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دشمن کے آنے سے میں راضی تھا اور میں اپنی خوشی سے اور اپنی رضا اور رغبت سے اس کے آنے کو جو ہے پسند کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شرح ابن ابی الحدید سے چند احادیث، جعلی احادیث ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کا وجود صحیح معنوں میں صحیح کتابوں کے اندر صحیح معنوں میں ثابت نہیں ہے، حضرت عمر کے فضائل میں پڑھ کے سنائے اور کہا کہ دیکھیں حضرت ابن ابی الحدید جو ہے وہ جناب شیعہ تھے اور وہ تو علمی چیمپئن تھے اپنے زمانے کے، اور مناظرے میں وہ شیعہ مناظرے کو سپورٹ کرتے تھے، اور انہوں نے شرح ابن ابی الحدید میں اپنی شرح نہج البلاغہ کے اندر یہ حدیثیں لکھی ہیں، کچھ حدیثیں انہوں نے پڑھ کے سنائیں۔ ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک بات ہی عرض کروں گا کہ پہلے تو آپ نے ان کو شیعہ کہا، ہم نے اس سے پہلے ثابت کر دیا ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے باقاعدہ تحقیقی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں تھے بلکہ ایک سنی معتزلی تھے، اور البتہ ان کی تھوڑی بہت کہیں کہیں انصاف پسندی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، اور جب بھی کوئی انصاف سے کام لیتا ہے اہل سنت کا عالم یا محقق، لکھنے والا یا بولنے والا خطیب، اور اہل بیت کے فضائل میں اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، فوراً ہی اس پر الزام لگ جاتا ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ چنانچہ خود شیخ پر بھی اس طرح کا الزام تھا، شاید اس الزام کو دھونے کے لیے وہ پیچھے پڑ گئے مکتب اہل بیت کے، اور اہل بیت کے مکتب کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ بھائی میں شیعہ نہیں ہوں۔ تو جس طرح سے آپ کے بارے میں لوگوں کو گمان ہو گیا تھا، اسی طرح آپ کو بھی یہ گمان ہو گیا ہے کہ ابن ابی الحدید جو ہے وہ شیعہ تھا، جبکہ وہ شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ میں نے کئی دلیلیں پیش کی تھیں، اور جو حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں شیخ جی، آپ کہیں بھی ہو نوٹ کر لیجئے گا، حدیثوں کا بیان کرنا ابن ابی الحدید کا واضح ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ سنی اور معتزلی تھے، شیعہ سے شیعت کا ان کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، کیونکہ آپ نے خود بھی دیکھ لیا نا شیخ جی، آپ نے بہت ساری تفسیروں میں کنگال کے تلاش کر لیا کہ کوئی فضیلت مل جائے شیخین کے لیے، تو کوئی فضیلت آپ کو نہیں ملی، تو آپ بھی بیچارے کیا کرتے، مجبوراً جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور علمی بددیانتی سے کام لینا شروع کر دیا اور غلط بیانی سے کام لینا شروع کر دیا، عبارتوں کو توڑ مروڑ کے بیان کرنے کی آپ کو ضرورت پڑ گئی، مجبور ہو گئے آپ بھی، کیونکہ دعویٰ آپ نے کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ بات جو آپ نے اس شرح ابن ابی الحدید سے نقل کی ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، کیونکہ شیعہ کبھی بھی فضائل اہل بیت سے ہٹ کر کسی اور کے لیے نہ لکھتا ہے نہ بولتا ہے، اور نہ کوئی شیعہ اہل بیت سے ہٹ کر کسی کو فضائل کے ساتھ سوچتا ہے۔ اب آئیے کچھ ایک دو جھلکیاں، ضرور وقت میں سمجھتا ہوں کہ گزر گیا ہے، لیکن قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ ایک دو بات اگر جھلکی بھی اگر ہو جائے تو ذرا سا اس سے بھی ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ دیکھیں گے شرح نہج البلاغہ ہے لابن ابی الحدید، یہاں پہ 11ویں اور 12ویں جلد ہے۔ یہ فقط اسی لیے ہے تاکہ نمونے کے طور پر یہ ساری کتابیں اصلی جو ہیں آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہیں، پیپر ورک جو ہے نا فقط نہیں ہے، بلکہ اس میں وہی جو صفحہ ہے اسی پہ ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جو مختلف روایتیں نقل کی ہیں